ویلکم ٹو ڈیجیٹل پروڈکٹ کورس. میرا نام ہے زہیب اور آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹ کورس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو وعدہ کیا تھا کہ 21 تاریخ کو آپ کو کورس مل جائے گا، لیکن انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کا ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں کورس نہیں بنا پایا. تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس کی انفارمیشنز کے بارے میں، لیکچر 1 میں. ٹھیک ہے. جس میں ہم آپ کو بتائیں گے انٹروڈکشن آف ڈیجیٹل پروڈکٹس، اور لاسٹ پر میں آپ کو بتاؤں گا کچھ امپورٹنٹس ایپس. ٹھیک ہے، جن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور انشاءاللہ وہ آگے آپ کے بہت کام آئیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ، میں ویڈیو موبائل پر اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو یہ سیلنگ کا کام ہے سارا موبائل پر ہونا ہے، تو اس سے آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی. میں اس میں کمپیوٹر کا یوز بالکل نہیں کرنے والا. ٹھیک ہے. ہمارا سارا کام موبائل پر ہوگا اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا، ہم کہیں بھی ہوں، آفس میں، اسکول میں، کسی جگہ پر بھی ہوں، ہم یہ اپنا ورک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کا فائدہ. تو آواز کا تھوڑا بہت گزارا کیجیے گا. کوئی پروفیشنل مائک تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو میں آپ کو اس میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ پورے یوٹیوب پر کوئی آپ کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتائے گا. ہم ان کو زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 ویڈیوز میں کور کریں گے اور انشاءاللہ فل ڈیٹیلز میں آپ کو میں بتاؤں گا کس طرح آپ اپنا یہ سیلنگ کا کام کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں آگے. سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس اور فزیکل پروڈکٹس. تو فزیکل پروڈکٹس کے کچھ نقصانات ہیں. لوگ اس میں بھی بہت ارننگ کر لیں، لیکن یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. اگر آپ ایک ہائی لیول پر کام کر رہے ہیں تو ہی یہ ممکن ہے کہ آپ ایک اچھا پروفٹ کما سکیں. ٹھیک. تو اس فزیکل پروڈکٹ میں مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ پروڈکٹ چوز کرنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دراز کو لے لیں. چلو چلتے ہیں دراز کی اسکرین پر. ٹھیک ہے. جیسے ہم دراز کے اوپر آ گئے، یہاں پر آپ مثال کے طور پر سرچ کر لیں اسمارٹ واچ. ٹھیک ہے. اسمارٹ واچ، یہ دیکھیں اتنی اسمارٹ واچز آ گئیں، اور ان میں آپ کو بہت سی ایک جیسی اسمارٹ واچز ملیں گی. جیسے جے والی پڑی ہے، جے والی. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہو گئی، اور بلکہ یہ دیکھیں یہ دونوں ایک جیسی پڑی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان میں آپ پرائس ڈفرینس دیکھیں. مسئلہ جو فزیکل پروڈکٹ میں یہ آتا ہے کہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی 3-4 لوگوں نے ایک جیسی واچز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ بائی کریں گے آپ دیکھیں گے اس میں کون کس کے ریویوز اچھے ہیں، کس کی پرائز اچھی ہے. جو آپ کو مناسب لگے گا آپ اسی کو ہی خریدیں گے. فزیکل پروڈکٹ میں اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہمارا آ جاتا ہے ناٹ ورکنگ رسک. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پروڈکٹ لے لیتے ہیں، چاہے آپ اس کو علی ایکسپریس سے منگوائیں یا امیزون سے، آپ کا پروڈکٹ آ جاتا ہے، آپ نے اس میں انویسٹ کیا 1 لاکھ 2 لاکھ. ٹھیک ہے. 2 لاکھ کا پروڈکٹ آپ کے پاس ارائیو ہو گیا، گھر پڑا ہے. اس کے بعد آپ اس کے لیے آپ سٹور وغیرہ بنا کر مکمل کر کے ایڈ لگا کے اپنا سٹور مکمل کر کے اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں دراز کے اوپر، اپنے سٹور کے اوپر. اور اگر وہ پروڈکٹ نے ورک نہ کیا تو آپ کو پروڈکٹ ویسٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا 1 لاکھ 2 لاکھ کا نقصان ہے. آپ کو پھر اس کو کم ریٹس میں کسی اور کو بیچنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے فزیکل پروڈکٹ کا نقصان. اس کے بعد اگر آپ کا پروڈکٹ ورک بھی کر گیا تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے پیکنگ کی. تو اس کے لیے پیکنگ کا الگ خرچہ ہوتا ہے. پیکنگ آپ کو اپنے لیے بنوانی پڑے گی. اگر آپ دراز کے اوپر کرتے ہیں تو دراز والے کی آپ کو بائی کرنی پڑے گی پیکنگ. ٹھیک ہے. اور اس میں پروڈکٹ اگر آپ کا کوئی ہے ٹوٹنے والا، تو اس میں انجری کے یا خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ڈبل پیکنگ مطلب فارم وغیرہ ڈالنے پڑتے ہیں، باکسز لینے پڑتے ہیں. میکسیمم آپ ایک پروڈکٹ کے اوپر 100 سے 150 کا خرچہ کر لیں پیکنگ کا. اور پیکنگ اگر آپ نے کر لی اس کے بعد اچھا کوریئر سروس پاکستان میں جیسے مشہور آپ دیکھ لیں ٹی سی ایس ہو گیا، LCS. ٹھیک ہے. ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا میں اور میرے بھائی نے، ہم نے LCS
ऑफिस में गए, तकरीबन 10 से 12 हमने चक्कर लगाए। उसके बाद हमारा सीओडी अकाउंट अप्रूव हुआ। सीओडी अकाउंट का फ़ायदा होता है कि चार्जेस कम लगते हैं इसके ना, ये उसका फ़ायदा है। उसके बाद अकाउंट आपको अप्रूव हो गया, फिर आ जाता है सीओडी वेटिंग। आपको आपने अपना पार्सल पैक किया, पैकिंग वगैरह मुकम्मल करने के बाद आप जाते हैं कुरियर दफ्तर में, उसको देते हैं। देने के बाद कुरियर वाले उसको फिर आपके एड्रेस पर लेकर जाते हैं। एड्रेस पर लेकर जाने के बाद वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, मैं एलसीएस का आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मसला करते हैं उसको रिसीव करने में। सही है। और कॉल्स और एसएमएस नहीं करते उनको, ठीक है। और थर्ड आ जाता है कैंसिल। इसमें ऑर्डर कैंसिल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर आ जाता है लो प्रॉफिट्स इसलिए कम क्योंकि आपकी इसमें पैकेजिंग कॉस्ट लगती है, डिलीवरी कॉस्ट लगती है, प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट लगती है, और भी बहुत कुछ होते हैं। और आ जाता है बिग इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप बड़ी मुश्किल से एक छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होगी वर्क करने की। कम से कम 7 से 8 10 लाख तक आपको चाहिए होते हैं बड़ा प्रोडक्ट एक फ़िज़िकल स्टोर बनाने के लिए, ठीक है। हमने तकरीबन इन्वेस्ट किया था, 2 लाख इन्वेस्ट किया था, तो भी हमारा काम नहीं बना फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में। तो अभी चलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के एडवांटेजेस और इसमें क्या फ़ायदा आपको मिलता है। सबसे पहली बात तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं ईज़ी टू चूज़ होते हैं, मतलब इसमें आपको इतनी कैटेगरीज नहीं मिलती। अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट अपना बना भी लेते हैं तो आपकी एक बार की कॉस्ट होती है, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ आपने सेल करना होता है। फिर आ जाता है इसमें फास्ट पेमेंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फ़िज़िकल में आपको सीओडी पर पहले कस्टमर के आपके पास आपका पार्सल पहुँचेगा, कस्टमर एलसीएस वालों को देगा, एलसीएस अपने हमारे बैंक अकाउंट में उसको तकरीबन 10 से 15 दिन बाद ट्रांसफ़र करती है। तो इसमें तकरीबन आपको 10-15 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं आपकी पेमेंट आते आते, ठीक है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप इन ए मिनट्स अपने अकाउंट में पेमेंट मंगवा सकते हैं। एक हाथ देना है आपने, दूसरे हाथ आपने पेमेंट लेनी है, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। फिर आ जाते हैं इसमें पैकिंग का कोई मसला नहीं होता, ना कोई पैकिंग ख़रीदने का इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, और ना ही कुरियर सर्विस की आपको ज़रूरत होती है इसमें। सही है, कुरियर की ज़रूरत नहीं होती, ना इसका वेट करना पड़ता है। फिर आ जाता है सीओडी। अगर कुरियर नहीं होगी, ना पैकिंग होगी, तो सीओडी भी नहीं होगी। और कैंसिल ऑर्डर इसमें बहुत ही कम होते हैं। सबसे पहली बात तो जो भी आपके पास आएगा ना प्रोडक्ट लेने, उसने मैसेज ही तब करना है जब उसको इंटरेस्ट होगा आपके प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इसमें कैंसिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। फिर आ जाता है हाई प्रॉफिट्स। इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी पैकेजिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट और प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट सब कुछ बचता है, और एक बार ही हमें प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। ये होते हैं, इसलिए इसमें हाई प्रॉफिट होते हैं। और इसमें लो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपके पास 2 से 3 हज़ार भी है तो आप इजीली अपना डिजिटल प्रोडक्ट का बिज़नेस ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आजकल कंपटीशन इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन कंपटीशन का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाते हैं। हम उनसे कम प्राइस में प्रोडक्ट लेंगे, और आप ये आगे आपकी बेचने की स्किल पर काम करता है, ठीक है। अगर आप इसको आपने एक प्रोडक्ट लिया 500 का, अगर आप उसको 1000 में बेच सकते हैं ना, चाहे आप उसको 100 बार भी बेचें, वो आपका आगे प्रॉफिट ही होना है, और आपके पास प्रोडक्ट तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स की। डिजिटल प्रोडक्ट्स की ये टाइप्स आपको शो हो रही होंगी। सबसे पहली आ जाती है बुक्स मिसाल के तौर पर एक बुक है रिच डैड पुअर डैड और एटॉमिक हैबिट्स। ये आपको इंग्लिश वर्जन में मिल जाती हैं। लोग इंग्लिश में भी इसको सेल करते हैं ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में, और दूसरा फ़िज़िकल भी होती हैं ये बुक्स। लेकिन अगर आप एक इंग्लिश की बुक लेते हैं और उसको उर्दू में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको एक पीडीएफ की फॉर्म में बनाते हैं और अपने स्टोर पर लिस्ट कर देते हैं, चाहे वो कोई भी फेमस बुक हो या जो आपको पसंद है, तो उसको आप सेल कर सकते हैं आगे। ये होती हैं डिजिटल बुक्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं
کورسز مثال کے طور پر بہت فیمس جیسے شاہد انوار ہو گیا اور وقار زکا ہمارے پاکستان میں کرپٹو کے بارے میں بتاتے ہیں. ان کے کورسز لوگ ایک بار بائی کرتے ہیں. جیسے اس کی ابھی اس کی پرائس میرا خیال ہے 1500 چل رہی ہے, جو کہ فیس بک کے اوپر مکمل کورس آپ کو اس کا مل جاتا ہے اور بے انتہا کی ویڈیوز اس میں اویلیبل ہے. 1500 کا آپ نے لیا, آپ ایزیلی اس کو اگر آپ 500 میں بھی سیل کریں نا, اگر آپ 30 کسٹمرز کو بھیجتے ہیں, ابھی خود سوچیں کتنا اس کا پروفٹ بنے گا. ٹھیک ہے, 30 کے حساب سے بنتا ہے تقریباً 7-8 ہزار بنتا ہے. آپ نے 1500 کا لیا, 30 کے ممبرس کو 500 کا بیچا, آپ کا نیٹ پروفٹ ہوا تقریباً 5 سے 6 ہزار. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کورس بھی پڑے, آپ جتنے لوگوں کو چاہیں اس کو سیل کر سکتے ہیں. پھر آ جاتی ہیں ٹیمپلیٹس کوئی بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کینوا کی ہو گئی, کیپ کٹ کی ہو گئی. اس لیے ایڈیٹنگ سافٹ ویئرس کی ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ان کو بائی کرتے ہیں اور آگے جیسے یوٹیوبرز ہو گئے, ٹک ٹوکرز, ان کو سیل کرتے ہیں. صحیح ہے, یا خود بھی لوگ بناتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں تھیمز میں بہت سی کیٹیگریز ہیں, جیسے ورڈ پریس, شاپیفائی اور بھی آن لائن ایپس کی تھیمز آپ کو مل جاتی ہیں. ونڈوز کی یہ ہوتی ہے تھیمز کی کیٹیگری. ٹھیک ہے, اس میں لوگ تھیمز کو بائی کرتے ہیں. ایک بار بائی کرنے کے بعد یہ لوگوں کو آگے سیل کرتے ہیں, چاہے جتنے کو بھی سیل کریں. پھر آ جاتے ہیں سافٹ ویئرس کوئی بھی ہو سکتے ہیں, چاہے وہ کمپیوٹر کے ہوں, اینڈرائڈ کے ہوں یا آئی او ایس کے. آپ ان کو ایزیلی آن لائن سیل کر سکتے ہیں. پھر میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ جیسے فلمورا ہو گیا یا کیپ کٹ پرو ہو گیا, ٹھیک ہے, کینوا پرو ہو گیا, یہ اپلیکیشن آپ کو موبائل اور کمپیوٹر دونوں پر مل جاتی ہیں. کہ ایڈمن یوزر ہوتے ہیں, جیسے ہم خریدتے ہیں نا کینوا کا, جیسے کینوا کے سافٹ ویئرس خریدتے ہیں, اس کا ہمیں ملتا ہے ایڈمن پینل. یہ ہمیں کم پرائس میں ملتا ہے, جہاں وہ 3000 کا ہوتا ہے یہ ہمیں مل جاتا ہے 2500 میں. اور کسٹمرز کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو لو پرائس میں سافٹ ویئرس مل جاتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں ڈیجیٹل سافٹ ویئر. اور تھرڈ آ جاتا ہے پرومپٹس. آپ جیسے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, جیمینائی, مڈ جرنی, لیونارڈو ہو گیا. ٹھیک ہے, لوگ اس کے اوپر بناتے ہیں پکچرز اور بلاگنگ کے لیے آرٹیکلز لکھواتے ہیں. تو جو ڈیجیٹل سیلرز ہوتے ہیں یہ پرومپٹس بنا کر, ٹھیک ہے, تو لوگ آن لائن پرومپٹس بائی کرتے ہیں. ان کو جا کے صرف پیسٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے پکچر بنوانی ہے یا ٹیکسٹ لکھوانا ہے. صحیح ہے, وہ پیسٹ کریں گے ایزیلی. ان کی جو آرٹیکل ہوگا ان کو مطلب اتنا ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑے گا, اس لیے لوگ پرومپٹس بائی کرتے ہیں. ان کے ابھی بنڈلز ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. یہ بھی ہم جو آپ کو بنڈل پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کو یہ مل جائے گا. آڈیو بکس مثال کے طور پر جیسے کوئی مشہور آرٹسٹ کی بک ہے, ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نا اپنی آواز میں, جیسے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی ایڈیٹنگ کر کے آڈیو کو سیل کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ایڈیٹنگ فائلز ہوتی ہیں جیسے وی ایف ایکس ہو گئے اور بلیک سکرینز ہو گئیں, اور ہوتا ہے اوورلیز جیسے ہم کیپ کٹ میں یوز کرتے ہیں یا کسی کمپیوٹر میں ایڈیٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ایڈیٹنگ فائلز. لوگ ان کو بھی بائی کرتے ہیں اور اپنی ایڈیٹنگس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی ایڈیٹنگ اچھی ہو سکے. پھر آ جاتا ہے سبسکرپشنز, جو کہ میرا سب سے فیوریٹ اور میں بھی اسی میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سبسکرپشنز میں فائدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نیٹ فلکس کا پیکیج سیل کرتے ہیں کسٹمر کو, اس نے لیا 1 ماہ کا آپ سے 300 روپے میں, اور آپ کی اس کو پر ایڈ کوسٹ وغیرہ لگا کر آپ نے اس کو 200 کا سیل کر دیا اور آپ نے $100 کا پروفٹ کما لیا. صحیح ہے, تو جب 1 منتھ کے بعد اس کا پیکیج پھر اینڈ ہوگا نا, اس کسٹمر نے آپ کے پاس لازماً آنا ہے. اگر اس کو آپ کی کمیونیکیشن سکل اور آپ کی سروس اچھی لگی تو اس نے اگلے منتھ آپ کے پاس لازمی آنا ہے. وہ آپ کے پرماننٹ کسٹمر بن سکتے ہیں. پھر آپ یہ سوچیں جب اگلے منتھ وہ آئے گا تو صرف مطلب آپ کا پروفٹ ہی ہونا ہے, نہ کوئی آپ کی ایڈ کوسٹ, نہ کوئی اور جھنجھٹ. اس نے خود ہی آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے, کہنا ہے سر مجھے یہ بنڈل چاہیے یا یہ سبسکرپشن چاہیے. سبسکرپشن کوئی بھی ہو سکتی ہے, بہت ہی مشہور ہے آئی پی ٹی وی, جس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. میں اس میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں. لوگ آئی پی ٹی وی کو لیتے ہیں اپنی اینڈرائڈ ٹی ویز کے لیے. ٹھیک ہے, اینڈرائڈ ٹی وی موبائل پر, کمپیوٹر پر لوگ
جیسے جیو نیوز، اس طرح کے چینلز لائیو دیکھ سکتے ہیں، موویز ہوتی ہیں اس میں، سیریز ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اسی طرح بہت سی سبسکرپشنز آ جاتی ہیں، وہ آپ جب گروپ میں ہوں گے ہم اس میں اس کو آپ کو گروپ میں اس کی ڈیٹیلز دیتے رہیں گے ڈیلی. ٹھیک ہے. ریلز جیسے کہ فیس بک یا آپ انسٹاگرام پر دیکھیں، انگلش کوٹس بتا رہے ہوتے ہیں انگلش میں، اور ان کے پیچھے ایسے ہی بیک گراؤنڈ میں نارمل ویڈیوز وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایڈیٹنگ ہوئی ہوتی ہے. اس طرح کے ہوتے ہیں ریلز بنڈل. جن لوگوں کو اصل میں ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں ہوتا اور بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے ریلز بنڈل خریدتے ہیں اور اپنے ٹک ٹاک، فیس بک یا انسٹاگرام کے پیج کے اوپر ان کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس سے وہ ویوز کماتے ہیں. یہ ساری ریلز جو ہوتی ہیں یہ کاپی رائٹ فری ہوتی ہیں. امیجز آپ کوئی بھی ہو سکتی ہیں. آپ مثال کے طور پر آپ ایک ویب سائٹ لے لیں، شٹر اسٹاک، اس کے اوپر لوگ فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کو سیلنگ ہوتی ہے ڈالرز میں. اتنی پاورفل ہے امیج والا پروڈکٹ. ٹھیک ہے. آپ بھی اس طرح کی امیجز بنا کر یا فائیور کے اوپر یا آن لائن لوگوں کو پکچرز بنا کر جس طرح کے وہ چاہتے ہیں ان کو پکچرز بنا کر دیں گے اے آئی سے جنریٹڈ، اور ان کو آپ سیل کریں گے. 3D آرٹ جیسے 3D ویڈیوز ہوتی ہیں، اور انجینئرنگ والوں کو دیکھ لیں، وہ ایک گھر کا نقشہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. 3D آرٹ میں پھر اس کو وہ لاکھوں میں سیل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کی پکچرز ہوتی ہیں 3D آرٹ میں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ایک بنانا ہو سکتا ہے 3D آرٹ میں بنا ہوا، ایک گھڑی ہو سکتی ہے جو کہ لوگ اپنے آن لائن سٹورز کے اوپر اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی سیلز بڑھیں. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور کومنٹس میں آپ ایزیلی پوچھ سکتے ہیں. اس کا آپ کو بہت فائدہ ہونا ہے. آپ مکمل ویڈیو دیکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کور کریں گے سلیکشن آف پروڈکٹ، ہمیں کس طرح ڈیجیٹل پروڈکٹ سلیکٹ کرنا ہے اور کس طرح اپنا فیس بک پیج بنانا ہے. ہم اس میں مکمل کور کریں گے کس طرح اپنے ایک پروفیشنل لوگو فیس بک پیج کی پوسٹ جس طرح ہم نے بنانی ہے اپنے پروڈکٹ کی، وہ بھی میں ڈیٹیل دوں گا آپ کو، اور ون ٹو آل پروسیس بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک پروفیشنل پیج بنائیں گے جو کہ صرف اسی پروڈکٹ کی سیلنگ کے لیے ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے انسپائریشن کیسے لینی ہے. دوسرے لوگوں کو دیکھنا ہے وہ کس طرح ایڈ لگا رہے ہیں، کس طرح وہ سیلنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر میں ہر بار تو آپ کو لیکچر میں یہ نہیں بتا سکتا نا، تو آپ کو خود بخود ان سے تھوڑی بہت انسپائریشن لینی ہوگی، سیکھنا ہوگا کس طرح وہ اپنا پوسٹر بنا رہے ہیں، کس طرح وہ ایڈ لگا رہے ہیں. اور تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل اس کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے. صحیح ہے. تو لاسٹ میں بہت امپورٹنٹ ہیں اپلیکیشنز. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ماسٹ انسٹال کر لینے ہیں. اگر یہ انسٹال نہیں کریں گے تو اگلا لیکچر آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا. تو میں آپ کو پلے اسٹور کی طرف لے چلتا ہوں، آپ کو 1 by 1 ایپس کے نام بتاتا ہوں. صحیح ہے. اچھا جی، یہ کچھ اپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. سب سے پہلے آ جاتا ہے سادہ پے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ کیونکہ ہم اس کے بغیر فیس بک ایڈ بالکل نہیں لگا سکتے. آپ نے اس کو یا تو نیا پے، اس کے اوپر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کسی کے ابو کے یا امی کے کسی کے بھی آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے. 5 منٹ لگیں گے اکاؤنٹ بنانے میں. ٹھیک ہے. ویریفائی کر لینا ہے. تقریباً اس میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے 500 ہونا چاہیے، 5 سے 700. ٹھیک ہے. جو کہ 700 میں آپ 2 دن ایڈ لگا سکتے ہیں اس سے. اور یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پنٹریسٹ ایپ. یہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. میں جلدی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. اور کیپ کٹ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. کیپ کٹ کرنا ہے. کیپ کٹ یہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. پھر کر لینا ہے میٹا ایڈز جس میں ہم ایڈز وغیرہ لگائیں گے. صحیح ہے. اور کر لینا ہے آئی پی ٹی وی پلیئر جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، XC آئی پی ٹی وی پلیئر. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور کرنا ہے آپ نے واٹس ایپ بزنس. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کو تو آپ نے لازمی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس پر ایک نمبر سے آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے. اور ہو گیا کینوا. یہی کچھ اپلیکیشن ہے، یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو یوز کرنا ہے. صحیح ہے. یہ پہلی ویڈیو ہے، تھوڑی لینتھی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم چھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے. 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو بنائیں گے، کوشش کریں گے اگلی ویڈیو کو، اور جلدی سے جلدی سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ تھی انٹروڈکشنز ڈیجیٹل پروڈکٹس کے بارے میں. یہ آپ کے پاس تھوڑی بہت انفارمیشن ہونا بہت لازمی ہے. ٹھیک ہے.